یہ جو واقعہ ہے آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا اور فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم کر رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ کے رہ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ کر رہ گئیں اور ان کے نام صرف کتابوں میں اور ان کی تعمیرات اور کارنامے لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اس عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغرونیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد رسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ رستے تک رسائی مل گئی۔ احمد رسول نوادرہ چوری کر کے بیچا کرتا تھا اور ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب طبیعہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا، جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا اور وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا، اور اسی دوران اس سے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی، 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر اور سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کو تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہوگی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسداں مصر کی طرف امڑ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا اور فوجی دستوں نے سلامی بھی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا اور اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا بریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوب کے مرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد پر اتاری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا اور اس معاملے میں مصر کے ایک ہی سائنسدان سے بات کی۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کے مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ خدا تعالیٰ کا یہ فرعون سے وہ وعدہ ہے جو قرآن مجید میں صاف صاف اور واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ تم آنے والی نسلوں اور جنریشنز کے لیے عبرت کا نشان بنا دیے جاؤ گے، کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر رسائل و جرائد پر ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے اور سوچنے کے لیے عبادت کے لائق اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف ایک خدا تعالیٰ کی ہے جو سب کا خالق ہے اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس بکل عیسائی تھے اور بائبل کی کتاب پڑھ چکے تھے۔ قرآن مجید میں لکھی سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 اور آیات نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ جب ڈاکٹر مورس کو پتہ چلا کہ قرآن مجید 1400 سال پرانی کتاب ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنائیں گے تو وہ چونک گئے۔
कुरान मजीद को अच्छे से जानने लगे और समझने लगे। कुरान मजीद की तहकीक करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम दी बाइबल कुरान एंड साइंस था। कुरान मजीद की तहकीक के बाद डॉक्टर मोरिस बुकल ने लिखा, कुरान मजीद में कई आयात ऐसी हैं जो कि साइंस अब एडवांस होने के बाद जान रही है, जो कि कुरान मजीद में 1400 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। डॉक्टर मोरिस कहते हैं कि कुरान मजीद में एक भी आयात साइंस से नहीं टकराती, जबकि बाइबल में कई ऐसे अहकामात जो हैं जो साइंस से टकराते हैं। वो गैर मुसलमान ईसाई थे, वो इतने ज्यादा मुतासर होते हैं कि वो मुसलमान हो जाते हैं और बाकी की जिंदगी मुसलमान होकर गुजारते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इस्लामिक और नॉलेजेबल वीडियो मामूल के मुताबिक आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और शेयर करें। तो होती है मुलाकात ऐसी कि नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।